سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغالا لمن جاهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا رسالة بعد رسالتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال في موضع آخر وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال في موضع آخر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام سامعین محترم، آج یہاں ہم جامع مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ ذوالقعدہ سن 1441 ہجری کا آج آخری جمعۃ المبارک ہے، اور اسی طرح ماہ جولائی سن 2020 کا غالباً آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ بہت محترم مہینہ ہے۔ اسلامی تاریخ ہجری میں ذوالقعدہ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی ہجری میں 12 مہینے ہیں: محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، شوال المعظم، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ تمام دن، تمام سال، تمام ایام جو ہیں یہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ انسان کا اس میں کوئی دار و مدار نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے ذہنوں کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق دنوں کو متعین کر لیا کہ یہ دن جو ہے میرے لیے اچھا ہے، یہ دن میرے لیے برا ہے، یہ مہینہ میرے لیے اچھا ہے، یہ مہینہ میرے لیے برا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کتنا نادان ہے کہ یہ اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے گالی دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے۔ مجھے کیسے گالی دیتا ہے؟ فرمایا جب زمانے کو برا کہتا ہے تو گویا کہ مجھے برا کہتا ہے۔ زمانہ تو اللہ نے بنایا ہے۔ عرف عام میں منگل کے دن کو نحوست سمجھا جاتا ہے، بدھ کے دن کو بابرکت سمجھا جاتا ہے، سوموار کے دن کو بابرکت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ سوموار یا منگل یا بدھ انسان کے اپنے پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو بہرحال ذوالقعدہ کا مہینہ بہت محترم مہینہ اس لیے بھی سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ ذوالقعدہ میں لوگ تیاری کرتے ہیں حج کی۔ ذوالحجہ کے اندر حج ہے، اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا اہم رکن جو ہے وہ حج ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ حج اور قربانی پر بات ہوگی۔ تو حج جو ہے وہ ذوالحجہ میں ہے، کسی اور مہینے میں نہیں ہے، تو اس لیے ذوالقعدہ محترم ہے کہ ذوالقعدہ میں لوگ تیاری کرتے ہیں۔ اور ذوالقعدہ اس لیے بھی محترم سمجھا جاتا ہے، عرب کے ہاں بھی اور اسلامی دستور میں بھی لوگ جہالت کے دور میں بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، قافلوں کو نہیں لوٹا کرتے تھے، قتل و غارت گری نہیں کیا کرتے تھے۔ جب یہ مہینے آتے تھے تو وہ امن و سکون سے بیٹھ جاتے تھے کوئی قافلہ، اور عرب میں دستور تھا کہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ انہی مہینوں میں تجارت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ
عرب کے ہاں لوگ جب قافلے لے کے جاتے تھے، مال لے کر جاتے تھے تو لوگ لوٹ لیا کرتے تھے، تو اس لیے عرب میں ان مہینوں کو زیادہ محترم سمجھا جاتا تھا۔ تو میرا عنوان اور موضوع وہی چلا آ رہا ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد دادا جان جناب ابراہیم خلیل اللہ کا، اور یہ ذوالحجہ بھی محترم جناب خلیل کی وجہ سے بنا ہے، جناب خلیل اللہ کے گھرانے کی وجہ سے بنا ہے، ذوالعقادہ بھی انہی کی وجہ سے محترم سمجھا جاتا ہے میرے دوستوں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ میں نے شروع کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ، کہ میں نے اپنے خلیل سے امتحانات لیے، اور پھر توجہ کرنا، ایک وہ امتحان جو آپ دے کے آتے ہیں، ایک وہ امتحان جو میں دیا کرتا ہوں، اور ایک وہ امتحان جو اللہ رب العزت لینے والا ہوں۔ اور پھر بڑی عجیب بات، ذرا توجہ کرنا، کہ ایک وہ سوالیہ پرچہ جو ممتحن دے دیا کرتا ہے کہ یہ پر کر کے لے آؤ، اور ایک وہ سوالیہ پرچہ جو ممتحن خود کہے کہ یہ بہت مشکل سوالیہ پرچہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم کے لیے کٹھن مشکل امتحانات آئے ہیں، اور جناب خلیل اللہ نے اچھے نمبروں سے پاس کیے ہیں۔ تو پہلا امتحان تھا، گھر سے باپ سے جدائی ہو گئی کلمہ توحید کی وجہ سے، پھر وہاں سے نکلے تو نمرود کی بارگاہ میں، دربار میں نمرود سے آمنا سامنا ہوا، مکالمہ ہوا، تم نمرود سے بھی نہ بن پائی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مشن کو ٹھکرا دیا۔ یہاں تک بات چلی تھی، میں یہاں سے بات کو آگے لیتا ہوں۔ نمرود نے جب اپنا زور لگانا چاہا جناب خلیل پر، اپنی طاقت لگانا چاہا، تو جناب خلیل اللہ اس کی طاقت میں نہ آئے، ڈرے نہیں بلکہ اس کے سامنے مقابلہ کیا۔ تو نمرود کہنے لگا، دیکھ خلیل، بات یہ ہے کہ اگر تو میری بات مانے گا تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گا تو پھر میرے پاس بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑا لشکر ہے، تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ اللہ نے بھی فرمایا خلیل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ کہتا ہے نا میرے پاس لشکر ہے تو اسے کہ وہ اپنا لشکر نکالے، ہم بھی اپنا لشکر بھیجنے والے، پھر آؤ لشکر کا مقابلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ نمرود نے اپنا لشکر کا تعارف کروایا، اپنی فوج کا تعارف کروایا، تو اللہ نے بھی جناب خلیل سے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں بھی اپنی فوج بھیج رہا ہوں۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کوئی جبرائیل کو بھیجا، میکائیل کو بھیجا، اسرافیل اسرائیل کو بھیجا؟ نہیں، اللہ نے ایک حقیر سی مخلوق مچھر کو بھیج دیا، جس مچھر کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اگر مچھر اپنے موسم میں آ جائے تو پھر بتاتا تو ہے نا کہ میں ہوں۔ رات کو سوئے ہوئے ہوں تو تلاش کر لیتا ہے کہ فلاں بندہ کہاں سویا ہوا ہے، کانوں کے پاس آ کر اپنا انجیکشن لگا کے جاتا ہے۔ تو اس مچھر نے کیا کیا؟ اللہ نے نمرود کی فوج پر مسلط کر دیے، اور وہ مچھر جو تھے وہ نمرود کی فوج کو کھانے لگے، ہڈیاں بچا دیں، خون اور گوشت کھا لیا ہر فوجی کا، چنانچہ ساری فوج اس کی تباہ و برباد ہو گئی۔ اب نمرود صاحب خود بچ گئے۔ جب نمرود صاحب خود بچ گئے تو کیا ہوا؟ اللہ نے ایک مچھر، حقیر مچھر، لنگڑے مچھر کو حکم دیا، لنگڑا تھا، اس کو حکم دیا کہ تو جا اور نمرود کے ناک میں داخل ہو جا۔ اب وہ لنگڑا مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا، جو کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ اللہ نے دکھایا کہ نمرود میرے سامنے تیری خدائی کا ڈنکا نہیں چلے گا، میں تو ایک حقیر سا مچھر بھیج رہا ہوں۔ میں اللہ چاہتے تو فوج بھیج سکتے تھے، جبرائیل و میکائیل کو بھیج سکتے تھے، نہیں، اللہ نے لنگڑے مچھر کو بھیج کر بتایا کہ نمرود تیری خدائی اور تیرا غرور خاک میں مل جائے گا، یہ میرا لنگڑا مچھر حقیر مخلوق یہ تیرا وہ حشر کرے گی تو کہ تو یاد کرے گا۔ تو وہ لنگڑا مچھر جو تھا وہ جناب نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا۔ اب خدا کا حال دیکھیے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اس وقت کا جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ اللہ بچائے ایسے ظالموں سے۔ جب یہ ظالم اپنی یعنی تکبرانہ سازش پر اتر آئے تو اس سے بڑا بدبخت کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہر دور کا ایک فرعون پیدا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم کا جو سامنے فرعون تھا، اس نے موسیٰ کلیم کے پیدا ہونے سے قبل کئی ہزار بچوں کو زندہ مروا دیا، جو بچہ پیدا ہو اس کو مروا دیا جائے۔ یہ نمرود کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نمرود کو جب حضرت ابراہیم پیدا ابھی نہیں ہوئے تھے تو نمرود کو کسی نے کہا تھا کہ نمرود اب تیری بادشاہت کو ختم کرنے والا ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے اور وہ تیری بادشاہت کو مٹا دے گا، تیری خدائی کا بیڑا غرق کر دے گا، تیری خدائی کو خاک میں ملا دے گا۔ تو نمرود نے بھی کہا، کئی ہزار بچوں کو ذبح کروایا تھا، اور جسے اللہ رکھے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا فرمایا تو کیسا حال ہوا؟ اللہ نے موسیٰ کو پیدا کر کے فرعون کا جو تکبرانہ معاملہ تھا وہ خاک میں ملا دیا۔ اللہ نے فرمایا تم مروا لے بچے جتنے مروانا چاہتے ہیں، میں بھی رب ہوں، اگر میں پیدا کرنا چاہوں گا تو تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور جناب موسیٰ کلیم پیدا ہو گئے۔ اب دل میں موسیٰ کلیم کی والدہ کے دل میں بات آ رہی ہے کہ فرعونی فوج جو ہے وہ در بدر پھر رہی ہے، یہ میرا بیٹا پیدا ہوا، اللہ میں اس کا کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ایسا کر، موسیٰ سے کہا کہ اس کو صندوق میں بند کر دے اور صندوق میں اس بیٹے کو بند کر کے دریا کے سپرد کر دے۔ اب جناب موسیٰ کی والدہ نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا کے سپرد کر دیا۔ وہ صندوق پانی کے ساتھ چلتا چلتا، لہروں کے ساتھ چلتا چلتا نمرود کے محل کے قریب پہنچا۔ اب جب نمرود کے فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو فرعون کی فوج نے، گھر والیوں نے دیکھا، صندوق کو نکالا تو اس میں حسین و محجبین خوبصورت بچہ تھا۔ اب فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، یہ مسلمان ہو گئی۔ اب حضرت آسیہ نے کہا کہ فرعون سے کہنے لگی کہ دیکھ ہماری اولاد نہیں ہے، یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، حسین و محجبین بچہ ہے، ہم اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، ہم اس کی پرورش کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اب جس کو اللہ رکھنا چاہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس فرعون کو کیا پتا تھا جس بچے کی وجہ سے تو اتنے بچوں کو ذبح کروا رہا ہے وہ تیرے گھر میں پرورش پائے گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی خدا ہوں، میں بھی موسیٰ کو فرعون کے گھر سے پرورش کرواؤں گا، اور اسی لیے مجھے رب العالمین کہتے ہیں۔ پھر جناب موسیٰ کلیم ابھی بچے تھے تو دودھ پلانا چاہا۔ اب عورتیں دودھ پلانے کے لیے آ رہی ہیں، حضرت موسیٰ بچے ہیں تو کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے۔ چلتے 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 معاملہ یہاں تک پہنچا کہ حتیٰ کہ پھر حضرت موسیٰ کی والدہ کو بلایا گیا، نہ بلایا نہیں گیا بلکہ ان کے پاس بھیجا گیا، ان کے پاس بھیجا گیا، ان کے گھر میں ایک عورت کہنے لگی، اس میں ان میں تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ بھئی میں بتاتی ہوں ایک عورت بڑی نیک ہے، بڑی اچھی ہے، نیک عورت ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ چلو بھائی، اس عورت کو بلوایا گیا، حضرت موسیٰ کی والدہ کو۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں آ سکتی، ہاں تمہیں کام ہے، تمہیں غرض ہے تو بھیج دو ادھر ہی، ہاں میرے پاس بھیج دو، دودھ پلا دوں گی، لیکن میں وہاں نہیں آنا چاہتی، نہ میں آؤں گی۔ چنانچہ بھیج دیا گیا۔ تو یہ رضاعت کے دودھ کے جو ایام ہیں یہ حضرت موسیٰ کی والدہ سے آتا بچہ حضرت موسیٰ دودھ پی کے چلے جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ موسیٰ علیہ السلام بڑھتے چلے گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا ظلم و ستم اور فرعون کا تکبرانہ جو خدائی کا دعویٰ تھا خاک میں ملا دیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ میں انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، تو موسیٰ اس گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے فرعون سے، میں جس کو چاہوں رکھوں، جس کو نہ چاہوں میرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی طرح نمرود کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے کئی ہزار بچوں کو ذبح کروایا تھا۔ تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک یعنی ہر ایک کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون کھڑا ہوا ہے، لیکن میرے زمانے کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے، اور ابو جہل سے بڑا فرعون کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ ابو جہل جب مرنے لگا تو اس بدبخت نے، جب فرعون غرق ہونے لگا تو فرعون نے موسیٰ کلیم سے کہا کہ موسیٰ
میں تیرے رب پر ایمان لے آیا ہوں یا لاتا ہوں، لیکن وہ وقت اب ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اللہ نے بھی فرمایا موسیٰ کلیم میں بھی تو رب ہوں نا، اگر اس وقت وہ مجھے پکارتا نا فرعون تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ کتنی بڑی میرے دوستو بات ہے، حالانکہ اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، لیکن اس نے پکارا موسیٰ تمہیں پکارا، مجھے نہیں پکارا۔ اگر فرعون اس مرنے سے قبل مجھے پکار لیتا تو رب فرماتے ہیں کہ میں فرعون کو بچا لیتا اور فرعون کی توبہ قبول کر لیتا۔ اور ابو جہل کا عالم کیا ہے؟ ابو جہل جب مرنے لگا تو جب گردن اس کے کاٹنے لگے صحابی رسول تو کہنے لگا یار میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، مکے والوں کو پتہ چلے کہ بڑے سردار کی گردن ہے، یعنی اس بدبخت کا دیکھیں مرنے کے وقت بھی یہ عالم تھا۔ تو میں عرض کہہ رہا تھا کہ نمرود ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اللہ نے لنگڑے مچھر کو حکم دیا کہ تو اس ناک میں داخل ہو جا، وہ اس کے نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا۔ اب جو خدا ہے کیا کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ، وہ اس وقت کا اپنے آپ کو خدا کہنے والا۔ ہمارا خدا تو ایک اللہ ہے نا، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی مختار کل نہیں ہے۔ اب نمرود صاحب کیا کر رہے ہیں جی؟ صبح اور شام اپنے فوجیوں کو حکم کر رہے ہیں کہ صبح اور شام میرے چھتر مارو۔ اب اس کے سر میں جب چھتر لگتے تو وہ جناب نمرود صاحب مچھر آرام دے دیتا، بیٹھ جاتا، جب چھتر ہٹتے تو جناب اب وہ مچھر اپنا کام شروع کر دیتا۔ اور کہتے ہیں کہ کئی سال تک وہ مچھر رہا نمرود کے ناک میں، کئی سال تک، اور جب وہ اپنے آپ پر چھتر مرواتا تو آرام آ جاتی، جب چھتر رکتے تو بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ لوہے کی سلاخیں مرواتا تھا، لوہے کی سلاخیں۔ تو یہ اس وقت کا ظالم بادشاہ تھا، اللہ نے اس کا حشر ایسا کیا جو نمرود جو ابراہیم کے مقابلے میں آیا تو اللہ نے اس کا ملیا میٹ کر دیا۔ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا وہاں سے سفر باندھا، جب قوم کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو اب یہ سوچا کہ میں یہاں یہ علاقہ چھوڑ دوں اور اس جگہ پہ چلا جاؤں جس جگہ پہ بالکل امن و سکون سے میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ تو اس وقت کہتے ہیں روئے زمین پر 3 شخص تھے، حضرت لوط اور حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ، یہ روئے زمین پر مسلمان تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم کسی اور ملک میں شام کی طرف مورخین لکھتے ہیں کہ ہم چلے جائیں اور وہاں جا کر کے پرسکون ہو کر کے عبادت کریں۔ چنانچہ یہاں سے نکلتے ہیں، مصر کے قریب ایک بادشاہ، اب امتحان ایک اور شروع ہو گیا جناب ابراہیم کا، باپ کے سامنے، قوم کے سامنے، نمرود کے سامنے، وطن چھوڑنا، یہ سارے امتحانات عبور کرنے کے بعد ایک اور امتحان مشکل کھڑا ہو گیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ جو ہی مصر کے قریب پہنچے تو مصر کی فوج نے ان کو پکڑ لیا، اور مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا بدبخت اور ظالم تھا، وہ کسی حسین و محجبین عورت کو نہیں چھوڑا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت سارہ کو بھی اس کی فوج نے اس کے سپرد کر دیا۔ اب جب اس بادشاہ ظالم نے حضرت سارہ کی طرف ناپاک ہاتھ بڑھائے تو اللہ نے اس کے ہاتھوں کو شل کر دیا۔ اب اس نے کہا کہ حضرت سارہ سے کہنے لگا کہ ایک بار اللہ سے کہہ دے، اپنے رب سے کہہ دے مجھے چھوڑ دے، دوبارہ میں ایسا حرکت نہیں کروں گا۔ پھر دوسری بار بھی اس نے ایسا کیا، پھر تیسری بار بھی اس نے کیا، تو تیسری بار اس نے کچھ نازیبا الفاظ بھی کہے حضرت سارہ کے بارے میں۔ تو بہرحال مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کے سامنے اللہ نے جتنے بھی پردے تھے نا درمیان میں وہ سب کے سب ہٹا دیے، اور حضرت ابراہیم ادھر نوافل پڑھ رہے ہیں، ادھر حضرت سارہ جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں التجا کیے ہوئے ہیں کہ الہ العالمین مجھے اس کے شر سے بچا لے۔ اب جب وہ بچ گئی حضرت سارہ تو اس نے بادشاہ نے، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اپنی بیٹی دی، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ بیٹی نہیں بلکہ باندی دی، حضرت جناب ہاجرہ کو دیا کہ یہ لے جاؤ اور یہ آپ اپنے سپرد رکھ کریں۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں جناب ابراہیم خلیل اللہ، آپ اس سے نکاح کر لیں، اور بعض نے کہا کہ حضرت سارہ کو اس نے باندھی دی، اور حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ اس کو قبول کر لیجئے، عقد نکاح میں قبول کر لیجئے۔ اب جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نکاح ہو گیا حضرت ہاجرہ سے، تو اللہ نے حضرت ہاجرہ سے جناب اسماعیل علیہ السلام فرزند اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو دے دیا۔ کیسا فرزند؟ توجہ کیجیے گا، 82 سال کا بوڑھا اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو
یہ بیٹا عطا فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حضرت ہاجرہ سے بیٹا مل گیا، ادھر سے حضرت سارہ بھی غم زدہ ہوئی کہ اللہ نے مجھے اولاد سے نہیں نوازا، تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے بھی التجا کی، تو اس کے بعد اللہ نے حضرت سارہ سے بھی حضرت اسحاق کو پیدا فرما دیا۔ اور اسی دوران یہ حضرت اسحاق کی جو پیدائش ہے، اس کے بارے میں قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس فرشتے آئے، جب آ کر ٹھہرے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک تلا ہوا بچھڑا جو تھا وہ جلدی سے سامنے پیش کر دیا۔ تو اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان سے کہا بھی کھائیے، انہوں نے کھانے کے لیے آگے ہاتھ نہ بڑھائے، تو حضرت ابراہیم پریشان ہونے لگے کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے، تو پھر انہوں نے حضرت ابراہیم خوف کرنے لگے، تو فرشتے کہنے لگے کہ ابراہیم خوف نہ کر، پریشان نہ ہو، ہم تو جناب لوط کے پاس جا رہے تھے ان کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل یہ فرشتے تھے، اب یہ جا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ کو ہم خوشخبری عطا فرمانے آئے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ آپ کو ہم بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، بیٹے کی۔ قرآن نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا بشارت لے کر آئے، قالوا سلاما، اور آنے کے وقت انہوں نے سلام کیا۔ رب العالمین نے فرمایا قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر دیر نہیں لگائی جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جلدی سے ایک تلا ہوا بچڑا لائے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، سو جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے تک نہیں بڑھتے، وہ تھے تو فرشتے کھانے کے سے تو پاک تھے نا، وأوجس منهم خيفة، تو دل میں خوف زدہ ہونے لگے جناب خلیل۔ فرشتوں نے کہا قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، وہ فرشتے کہنے لگے ڈرو مت، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ رب العالمین نے فرمایا جناب ابراہیم کی بی بی حضرت سارہ قریب کھڑی ہو کر فضاحکت مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ فبشرناها باسحاق، سو ہم نے ان کو بشارت دی، خوشخبری دی جناب اسحاق کی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بھی، جناب ابراہیم کے ان دو بیٹے ہیں، حضرت ہاجرہ سے جناب اسماعیل اور جناب سارہ سے جناب اسحاق، اور اللہ نے فرمایا ہم نے جناب اسحاق کے بعد آپ کو جناب یعقوب بھی دینا ہے۔ کس میں سے؟ جناب اسحاق میں سے، یعنی پوتے کی بھی بشارت پہلے مل رہی ہے۔ قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا، کہنے لگی ہائے خاک پڑے اب میں بچہ جنوں گی بڑھیا ہو کر۔ حیران و تعجب ہو گئی حضرت سارہ کہ اب میں بڑھیا ہو چکی ہوں اور میرے خامد بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ وہذا بعلی شیخا، میرے خامد بھی تو بوڑھے ہو چکے ہیں، اور یہ بچہ کیسے جب بڑھاپے میں ہوں۔ ان ھذا لشیء عجاب، باقی یہ بات بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرشتوں نے کہا کہ کیا تم خدا کے کاموں میں تعجب کرتی ہو؟ اس خاندان کے لوگوں تم پر تو اللہ کی خاص رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔
इन्नहु हमीदुम मजीद, बेशक वो अल्लाह बड़ी शान वाले हैं। फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम अर्रौअ वजाअतुल बुश्रा युजादिलुना फी कौमि लूत, फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो खौफ ज़ाहिर हो गया तो उनको खुशखबरी मिली औलाद के पैदा होने की, तो हमसे लूत अलैहिस्सलाम के कौम के बारे में उन्होंने मालूमात शुरू की। तो वहाँ यहाँ तक बात चली थी हज़रत इसहाक़ की पैदाइश की। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने खुशखबरी दी कि जनाब इब्राहीम मैं तुम्हें अब बेटा अता करने वाला हूँ। एक बेटा तो उधर से हुआ जनाब हाजरा से, उसका नाम था जनाब इस्माइल। हज़रत हाजरा के बारे में आता है जब हज़रत हाजरा का निकाह हो गया हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह से, कुछ अर्सा बाद यानी हज़रत हाजरा किसी जगह पे पानी के करीब खड़ी थी तो वहाँ पर फरिश्ता आया और उसने हज़रत हाजरा को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बिशारत दी कि अल्लाह आपको बेटा अता फरमाएंगे और उसका नाम क्या होगा? इस्माइल होगा, जनाब इस्माइल होगा। अब इधर अल्लाह ने हज़रत इस्माइल पैदा फरमाया जनाब हज़रत हाजरा से, और उधर 13 साल बाद अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा अता फरमाया, हज़रत इसहाक़ अता फरमाया हज़रत सारा से। अब वो बेटा 82 साल का बूढ़ा अल्लाह ने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम दे दिए तो अब रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे खलील, मेरे दोस्त, अब इस बेटे को और इसकी वालदा को बयाबान जंगल में छोड़ के आओ। कहाँ छोड़ आऊँ? जहाँ बिल्कुल पहाड़ ही पहाड़ हैं, बयाबान जंगल वादी मक्का के करीब इसको छोड़ के आओ। अब जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह ने हज़रत इस्माइल को लिया और हज़रत हाजरा को लिया, साथ लेकर जाते हैं। वहाँ जब पहुँचे वादी मक्का में, अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा को बिठाया। जनाब हाजरा ने सवाल किया कि ये कोई छोड़ने की बात है इन दिनों में? अभी तो बच्चा पैदा हुए, ये तो खुशी के दिन थे, मुसर्रत के दिन थे, इन दिनों में आप छोड़ के जा रहे हैं? कोई नाराज़गी, कोई बात? जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह खामोश रहे। दूसरी बार फिर पूछ लिया हज़रत हाजरा ने, जनाब इब्राहीम खामोश रहे। तीसरी बार फिर पूछा तो जनाब इब्राहीम ने इशारा, हाँ ये पूछा कि जनाब खलील अपनी मर्ज़ी से छोड़ के जा रहे हो या अल्लाह का हुक्म है? वो भी तो जनाब हाजरा जनाब इब्राहीम की बीवी थी ना। तो हज़रत इब्राहीम ने यूँ उंगली का इशारा कर दिया, फरमाया कि उसका हुक्म है। बस यूँ कहा तो हज़रत हाजरा ने कहा ठीक है खलील, फिर जाइए आप। अगर वो मुझे यहाँ बिठाने पर राज़ी है तो मैं बैठने पर भी राज़ी हूँ। और उलमा ने लिखा है, मुर्रखीन ने लिखा है कि वहाँ पर बिल्कुल ना कोई पानी नाम की चीज़ थी, पत्थर ही पत्थर, पहाड़ ही पहाड़ थे, कहीं पे कोई सब्ज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, खाना पीना कुछ भी नहीं था। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इनको बिठा दिया और एक खजूरों का थैला था और कुछ पानी था, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको सुपुर्द किया। और जब खजूरें भी ख़त्म हो गई, पानी भी ख़त्म हो गया, अब सख्त गर्मी में हज़रत हाजरा ने देखा बेटा जो है वो बिलबिला रहा है पानी की प्यास की वजह से। अब हज़रत हाजरा यूँ भी जाती हैं, यूँ भी जाती हैं और यूँ पानी की तलाश में मारे मारे फिर रही हैं। तो अल्लाह ने जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह की एड़ी से पानी का चश्मा जारी कर दिया। अब जब हज़रत हाजरा वापस लौटती हैं तो देखा कि बच्चे के पास जो है पानी है। तो जल्दी से हज़रत हाजरा ने ज़मज़म कह के उसको रोकना चाहा, पत्थर लगाए, साथ पानी को कपड़ा लगाया, रोकना चाहा ताकि ये पानी मैं जमा कर सकूं और मेरे काम आ सके। अब हज़रत हाजरा ने इसको यूँ किया और कुछ अरसा यहाँ हज़रत हाजरा बैठी हैं तो कबीला जुरहम का एक वफ़द वहाँ पर करीब आकर ठहरा। उन्होंने देखा कि यहाँ पर परिंदे नज़र आ रहे हैं और अमूमन परिंदे जो हैं वो पानी की जगह पे होते हैं। तो अब उन्होंने अपना का जो अमीर था, काफ़िले का सरदार था, उसने अपने नुमाइंदों को भेजा कि जाओ देख के आओ यहाँ पानी है, ये क्या है। वो आए